آج کے اس پرفتن دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ کوئی کسی کو اپنے اوپر تو کیا اپنے برابر دیکھنا بھی برداشت نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کا ایک واحد رشتہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے برابر تو کیا اپنے سے بھی ایک اعلیٰ مقام دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ماں باپ جب اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی پیار کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی غصے کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے برابر نہیں بلکہ ہم سے بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل کر سکے۔ پھر جو اولاد دوران تربیت ماں باپ کے یہ سارے رویے برداشت کر لیتی ہے تو وہی اولاد زندگی کے کسی موڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کی تربیت کا اور ان کے اس رویے کا یہ صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دنیا میں یہ ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ ایک آدمی درخت کے نیچے جنگل میں زمین پر لیٹا ہوا سو رہا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا سانپ اس کے چہرے پر آ بیٹھا۔ تو سامنے سے گزرتے ہوئے آدمی نے یہ سارا منظر دیکھا تو ہاتھ میں ڈنڈا لیا کہ اس سانپ کو اس شخص کے چہرے سے اتار دیا جائے کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ جب وہ آدمی ڈنڈا لے کر اس شخص کے قریب پہنچا تو وہ سانپ اس سوئے ہوئے شخص کے منہ میں داخل ہو کر اس کے پیٹ تک پہنچ گیا۔ اب وہ آدمی سوچنے لگا کہ اگر اس سوئے ہوئے شخص کو فوراً سے جگا کر بتا دیا جائے کہ تمہارے پیٹ میں زندہ سانپ اتر گیا ہے تو کہیں وہ آدمی صدمے سے ہی نہ مر جائے۔ اس شخص نے ایک طریقہ اختیار کیا، اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اس ڈنڈے سے اس سوئے ہوئے آدمی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اسے ڈنڈے کی ضربیں لگی وہ آدمی بوکھلا کر اٹھا اور اٹھتے ہی پوچھنے لگا کہ اے بھائی تو کون ہے اور مجھے کیوں مار رہا ہے اور میرا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس اگر تو اپنی زندگی چاہتا ہے تو اٹھ کر دوڑ لگا دے ورنہ میں تجھے اسی طرح مارتا رہوں گا۔ اس آدمی نے دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے جب کبھی اس کی رفتار کم ہونے لگتی تو وہ پیچھے سے اور زیادہ زور سے اسے ڈنڈے مارنا شروع کر دیتا۔ وہ اسے مارتا رہا، بھگاتا رہا۔ آگے جا کر ایک سیب کا درخت آیا جس کے نیچے بہت سارے کچے پکے سیب بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ڈنڈا مار کر کہا کہ یہ جو نیچے سیب بکھرے پڑے ہیں انہیں اٹھا کر کھاؤ۔ اس نے چند ایک سیب کھائے تو پھر اس نے ڈنڈا مارا اور کہا کہ اور زیادہ سیب کھاؤ۔ اتنے سیب کھلا دیے کہ اس کے حلق تک آ پہنچے۔ پھر اسے مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ پہلے سے بھی تیز بھاگو۔ وہ آدمی بھاگنے لگا، وہ پیچھے سے ڈنڈے مارتا رہا، اسے بھگاتا رہا۔ آگے ایک پانی کا چشمہ آیا، کہا کہ یہاں سے پانی پیو۔ اس آدمی نے چند گھونٹ پانی کے پیے، اس نے پھر ڈنڈا مارا اور کہا کہ اور زیادہ پانی پیو۔ بہت سارا پانی اسے پلا دیا۔ پانی پینے کے بعد اسے پھر بھگانا شروع کر دیا، ڈنڈا مارتا ہے، اسے بھگاتا ہے۔ وہ آدمی بیچارہ ڈنڈے کھاتا ہوا بھاگتا جا رہا ہے اور اس مارنے والے کو بددعائیں دے رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے کہ یہ عجیب شخص ہے کہ کبھی مجھے مارتا ہے، کبھی دوڑاتا ہے، کبھی سیب کھلاتا ہے، کبھی پانی پلاتا ہے اور پھر ڈنڈے مار کر بھگاتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے اسے قے آئی، اس نے جو سیب کھائے تھے وہ باہر نکلے اس کے منہ کے ذریعہ، جو پانی پیا تھا وہ نکلا اور ساتھ ہی جو زندہ سانپ اس کے پیٹ میں چلا گیا تھا وہ بھی باہر نکل کر زمین پر دوڑنے لگا۔ جب اس آدمی نے اپنے منہ سے نکلتا ہوا سانپ دیکھا تو کھڑا ہو کر کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ اے بھائی تیرا مجھ پر احسان ہے کہ آج تو نے میری زندگی بچا لی۔ میں تو تجھے ایسے ہی برا بلا کہہ رہا تھا کہ بغیر قصور کے تو مجھے مار رہا ہے۔ آج اگر تو نہ آتا، نہ مجھے مارتا، نہ بھگاتا، نہ وہ سیب کھلاتا، نہ وہ پانی پلا کر پھر بھگاتا تو آج کہیں اس سانپ کے زہر سے میں مر چکا ہوتا۔ تو نے مجھ پر احسان کیا کہ آج میری زندگی بچا لی ہے۔ تو یہی حال اولاد کا ہے کہ دوران تربیت ماں باپ بعض اوقات ان پر غصہ بھی کرتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اولاد اگر ان کے اس رویے کو برداشت کرتی ہے تو بعد میں اسے خیال آتا ہے کہ ماں باپ کا وہ سارا رویہ، ان کا وہ غصہ کرنا، ان کا پیار کرنا اور ان کا ڈانٹنا وہ ہمارے فائدے کے لیے تھا کہ ان کی اس اچھی تربیت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلند مقام عطا فرمایا۔